صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ سنت ابراہیمی یعنی قربانی کے ایام بھی قریب ہیں، اور قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا والا کام ہے، اور اس کے صدقے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا سنت انبیاء ہے، قربانی کرنا سید الانبیاء محبوب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحر یعنی 10 ذوالحجہ کے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا ہے۔ بے شک قربانی کے جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مکہ مدینہ کے سلطان شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوش دلی سے ثواب کے لیے قربانی کرے، اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو قیمت میں اعلیٰ اور خوب فربا ہو، یعنی موٹی تازی ہو۔ ایک روایت میں فرمایا، بوڑھے جانور کی بجائے جوان جانور کی قربانی بارگاہ الہی میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، قربانی کرنے کی بھی توفیق ملے۔ کاش ہم خوش دلی کے ساتھ سارے کام جتنے نیک کام ہیں کرنے والے بن جائیں، اور جو لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، اب ان کے لیے بھی میرا ایک مدنی مشورہ ہے کہ جب ہم اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں تو اجتماعی قربانی جو بھی شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور کرنی بھی شریعت کے مطابق ہی چاہیے، سیکھ کر کرنی چاہیے، اس میں بہت ساری شرعی مسائل ہیں، تو اس میں عید والے دن کئی لوگ بحث و تکرار اجتماعی قربانی والی جو انتظامی ہوتی ہے ان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اجتماعی قربانی کرنے والے کتنی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں جانوروں کی خریداری کے لیے، گرمی میں دھوپ میں نہ جانے کہاں کا سفر کرتے ہیں، کوئی خوشاب منڈی جاتے ہیں، کوئی سرگودا منڈی جاتے ہیں، کوئی ملتان منڈی کا چکر لگاتے ہیں، کوئی ملو موڑ منڈی جاتے ہیں، کوئی مدرسہ منڈی، کوئی باول نگر کی منڈیوں میں، وہاڑی کی منڈیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں یہ بیچارے گھومتے ہیں، وقت دیتے ہیں، خرچے کرتے ہیں۔ تو اتنا ٹائم ہم لوگوں کا بچاتے ہیں، خود وقت دیتے ہیں اللہ کی رضا کی نیت سے۔ نیت ہوتی ہے کہ لوگوں کی قربانی صحیح ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، ان لوگوں کا ایمان بچ جائے، کسی ایسے کہتے نہ چڑھ جائیں جو جن سے اٹیچ رہ کے ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں کبھی جانور تھوڑا کم وزن کا ہوتا ہے، سارے جانور برابر نہیں ہوتے، بعض اوقات ہو سکتا ہے سب کا حصہ ایک ہی ہو، مثال کے طور پہ جیسے 25,000 اگر حصہ ہے تو کوئی کہے کہ نہیں فلاں کے جانور میں تو گوشت زیادہ نکلا تھا، میں نے بھی 25 ہی ڈالا تھا، میرا کیوں کم نکلا۔ تو یہ چانس ہوتا ہے، کیونکہ جب خریداری کی جاتی ہے تو اس وقت عموماً 2-3 دن پہلے خریداری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ دن پہلے کر لیں ہو سکتا ہے جانور سستا مل جائے پہلے کرنے سے، لیکن پھر ان جانوروں کو خرید کر پھر ان کو رکھنا، ان کے چارے کا اہتمام کرنا، جگہ کا اہتمام کرنا، وہ سارے اخراجات، پھر رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پہلے جانور لیں گے تو ہو سکتا ہے جانوروں کا نقصان ہو جائے، آپس میں لڑیں، کوئی ایسا شرعی عذر آ جائے، پھر قربانی کے قابل نہ رہے، جانور مر جاتا ہے، کوئی کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو پہلے لینا یہ رسک والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے عموماً اجتماعی قربانی کرنے والے آخری دنوں میں کوشش کرتے ہیں، آخری 2 دن 4 دن میں خریداری کرتے ہیں، اور پھر اس کے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بندے رکھتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال، چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر چارے کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، رکھنے کے اخراجات ہوتے ہیں، بندے جو رکھنے ان کو خرچہ دینا ہوتا ہے، اسی طرح دیگر اجتماعی قربانی کے جملہ اخراجات کافی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کوششیں، ٹھیک ہے، اخراجات تو جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کے لیے وقت دے رہے ہیں، اجتماعی قربانی کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، جو انتظامیہ والے ہیں، وہ اپنی عید
اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کی بجائے وہ اجتماعی قربانی کی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، گوشت تلنے میں سارے معاملات شرعی طور پہ دیکھنے، اس کے لیے وہاں سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، حساب کتاب رکھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کو گوشت جب تیار ہو جائے پھر رابطے کرنا کہ جناب اپنا گوشت لے جائیے، خراب نہ ہو جائے، گرمی کا سیزن ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات میں جو سارے مطلب اپنے طرف سے قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وقت کی قربانی، پھر ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے تعاون کریں، جو حصے ڈال رہے ہیں، اگر گوشت میں کمی بیشی ہو جائے، ایک کو کم مل رہا ہے دوسرے کو زیادہ مل رہا ہے، تو وہ قبول کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کا وزن کم نکلے۔ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں خریداری میں کہ اچھے ویٹ والا ہو، اچھا جانور ہو، لیکن جانور سارے برابر نہیں ہو سکتے، کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ پھر اس طرح کر جب سودے ہوتے ہیں، پھر چونکہ جب 7 بندوں کا جانور ایک لیا جاتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ جانور نمبر 1 میں ان 7 کا حصہ ہے، جب جانور نمبر 1 کی ہم نیت کریں تو ان 7 کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ 1 نمبر جانور ان 7 کا یہ ہو گیا۔ اب اگلے 7 بندوں کا جو اگلا جانور ہے، جانور نمبر 2، وہ اگلے 7 کا ہے۔ اب ہو سکتا ہے 1 نمبر جانور اچھا مل گیا ہو سکتا ہے 2 نمبر جو ہو اس سے تھوڑا سا وزن میں کم ملا ہو، یا دیکھنے میں ہو سکتا ہے اس کا وزن اتنا ہی لگتا ہو، لیکن اس کے اندر پیٹ میں کھانا پینا، پانی، چارہ، چربی زیادہ ہو، اس لیے وہ موٹا نظر آتا ہو۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی جانور دیکھنے میں برابر نظر آ رہے ہوتے ہیں، موٹے تازے، لیکن ان کے اندر گوشت جب نکلتا ہے تو اس میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قبول کر لینا چاہیے، جتنا گوشت ملے اس میں غیبتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے انہوں نے اتنا دیا، فلاں کے ساتھ میں نے قربانی کی تھی تو انہوں نے یہ کیا، کیوں ایسا کیا۔ اب غیبت کر کے ہم کبیرہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے جو بھی نصیب میں ہے، جو قسمت میں ہے، جس جانور میں ہمارا حصہ تھا، اس جانور کا اگر کسی وجہ سے باقیوں سے گوشت کم حصہ نکلتا ہے، کسی کا 20 کلو نکلا فی حصہ، کسی کا 18 کلو، 17 کلو، 15 کلو، کسی کا 25 کلو، تو اس حساب سے ہمیں خوش دلی کے ساتھ بس اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنا تھا، اللہ قبول فرما لے، اس پہ نظر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم غیبتیں کریں۔ اجتماعی قربانی کرنے والی مجلس ہے جنہوں نے اتنی کوششیں کی ہیں، ہم ان کی دل آزاری کا سبب بنے، ان سے آ کے بحث مباحثہ کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ یہ بھی انسان ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اچھی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی جانور کوئی کسی میں گوشت کم نکل آتا ہے، کسی زیادہ نکلتا ہے، بس اللہ پاک قبول فرما لے سب کی قربانیاں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو امید ہے آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بس اجتماعی قربانی کی مجلس کے لیے دعا کریں اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں معافی فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ قربانیاں اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔